آج لگ بھگ 5 مہینے اور 15 دن کے بعد ان کے القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ ویسے تو یہ کیس 1 سال سے پینڈنگ چلتے آ رہا ہے، جس کا فیصلہ 1 سال پہلے پہلی سماعت پر ہی ہو جانا چاہیے تھا، اس کو 1 سال لگ گیا، اب جا کے اس کی سماعت ہوئی۔ بیچ بیچ میں 1-2 سماعتیں اس کی ہوئی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 5 مہینے اور 15 دن کے بعد ٹیکنیکلی، ویسے یہ 1 سال سے پینڈنگ چلتے آ رہا ہے۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیس بھی تھا، توشہ خانہ 2 کیس۔ آج یہ 2 کیسز تھے، اس میں پی ٹی آئی کی درخواستیں تھیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ عمران خان کی درخواستیں تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مرکزی اپیلیں آج بھی نہیں سنی گئیں، یہ صرف ان اپیلوں کو فکس کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی تھی کہ خدا کے لیے ہماری مرکزی اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، یہ ان کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ اور فائنلی آج عدالت نے پی ٹی آئی کے حق میں، یعنی عمران خان کے وکلا کے حق میں یہ فیصلہ دیا کہ ہاں جی، ان کی مرکزی اپیلیں جو ہیں ان کو سماعت کے لیے فکس کر دیا جائے، اور ان کی تاریخیں دے دی گئی ہیں۔ دیٹ مینس کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے لیے بڑا ریلیف جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں ان کو ضمانت ملنی ہی ملنی ہے۔ تو آج عدالت میں کیا ہوا جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2 کیسز تھے 2 مختلف ججز کے پاس، ایک توشہ خانہ 2 کیس جو کہ خادم حسین سومرو کے پاس تھا، دوسرا القادر ٹرسٹ کیس جو کہ چیف جسٹس کے پاس تھا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی جو درخواست تھی اس کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ نے 2 مہینوں سے کچھ اعتراضات عائد کر رکھے تھے۔ تو آج سلمان صفدر جب خالد سومرو کی عدالت میں پیش ہوئے تو وہ اعتراضات دور کر دیے گئے، اور سلمان صفدر نے بڑے پیار سے جج صاحب سے کہا کہ آج ہم پہلی بار آپ کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو ہم خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتے۔ تو خالد سومرو صاحب نے ان کی جو درخواست تھی وہ ایکسیپٹ کر لی، اعتراضات دور کر دیے، اور توشہ خانہ 2 کیس کو مقرر کرنے کے احکامات جاری کر دیے کہ آنے والے دنوں میں یہ کیس مقرر کر دیا جائے۔ لیکن جو مین کیس تھا پی ٹی آئی کا یا عمران خان سے متعلق، وہ القادر ٹرسٹ کیس تھا، جس کی طرف سب کی نظریں تھیں، اور وہ چیف جسٹس کی عدالت میں تھا۔ جیسے یہ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو کمرہ عدالت اندر سے باہر سے بھرا ہوا تھا۔ آج علیمہ خان ساتھ میں باقی وکلا، کیونکہ کل انہوں نے بڑی سخت کلاس لی تھی کہ کہاں ہے وہ اور کہاں ہے یہ، تو وہ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وکلا برادری وہ پہنچے ہوئے تھے، اور اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ کمرہ عدالت فل ہو گیا، اور چیف جسٹس نے بھی پوچھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس کے بعد پھر سلمان صفدر نے سب کو کہا کہ پلیز آپ بیٹھ جائیے، اور پھر سماعت شروع ہوئی۔ جیسے یہ سماعت شروع ہوئی تو بیرسٹر سلمان صفدر نے چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب عمران خان کی ضمانت کا جو معاملہ ہے وہ نارمل نہیں رہا، بلکہ اب یہ ایکسٹریم ارجنسی کا ایشو بن چکا ہے، اور انہیں فوری میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ضمانت دی جائے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ ایکسٹریم ارجنسی کا معاملہ کیسے، تو اس کے اوپر پھر بیرسٹر سلمان صفدر نے ان کی آنکھ والا سارا معاملہ، اوبویسلی ان کے نالج میں ہوگا چیف جسٹس کے، لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹس یا ایک عدالتی کارروائی کے طور پہ یہ سوالات جوابات ہوئے، اور پھر سلمان صفدر انہیں کنونس کرنے میں کامیاب رہے کہ یہ ایک ارجنسی ہے یا ہیلتھ ایمرجنسی جیسی سچویشن ہے، تو اس لیے عمران خان کو ضمانت دی جائے، اور ان کا جو مرکزی کیس ہے وہ سماعت کے لیے فکس کیا جائے، جو 1 سال سے نہیں ہو پا رہا یا اس کے اوپر سماعت آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ تو فائنلی آج عدالت کی جانب سے یہ آرڈر کر دیا گیا ہے، اور عمران خان کا یہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے یہ 11 مارچ کے لیے فکس کیا گیا ہے۔ آلدو کہ سلمان صفدر نے بار بار ریکویسٹ کی کہ یہ چونکہ ایمرجنسی ہے یا ارجنسی ہے تو آپ اس کو اگلے ہی ہفتے فکس کر دیں۔ آج جب یہ کارروائی شروع ہوئی تو چیف جسٹس صاحب کو سب سے پہلے میں نے یہ بتانا مناسب سمجھا کہ اس وقت جو ارجنسی ہے وہ پچھلی تمام ارجنسی سے بہت زیادہ ہے۔ ناؤ دس از اے کیس آف ایکسٹریم ارجنسی، جس کی دریافت پر انہوں نے کہا یہ ایکسٹریم ارجنسی کا کیس کیسے بنتا ہے۔ تو نمبر 1 فیکٹر جو عمران خان صاحب کی آئی کمپلیکیشن ہے، میں نے کہا کہ وی ہیو ٹو سیو دا سیکنڈ آئی، اور میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، اور ان کو روز ٹریٹمنٹ کے لیے اڈیالہ سے باہر لے جایا جا رہا ہے۔ ان کو ضمانت، اگر ضمانت کے حقدار ہیں تو ان کو ضمانت دیں تاکہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ خود کرائیں۔ لیکن عدالت نے اگلے ہفتے بھی نہیں، اس سے اگلے ہفتے بھی نہیں، لیکن اس سے اگلے ہفتے یعنی 11 مارچ کے لیے یہ کیس فکس کر دیا۔ پھر بھی پی ٹی آئی کے لیے ایک سائے آف ریلیف ہے کہ جو کیس لگ ہی نہیں رہا تھا وہ چلو جا کے مارچ میں لگ جائے گا۔ اب 11 مارچ کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ ہوپ فل ہیں، کیونکہ یہ کیس ایک ہی سماعت کا ہے، اور جیسے یہ سماعت ہوگی تو اس میں اور کوئی آرڈر آنا نہیں ہے۔ موسٹ پروبیبلی 99% چانسز یہی ہیں کہ اس میں ضمانت ان کی ہو جائے گی۔ پھر رہ جائے گا یہ توشہ خانہ 2 کیس، جس میں آج عدالت نے خالد سومرو صاحب نے آرڈر کر دیا کہ یہ کیس بھی فکس کر دیا جائے۔ تو اب دونوں کیسز جو ہیں وہ پیرالل چل سکتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی ان حالات میں اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ چلے فائنلی کیسز فکس ہوئے۔ ابھی دیکھیں انصاف ملا نہیں ہے، یا ان کے عمران خان کی رہائی کے آرڈر نہیں ہو گئے، لیکن ان حالات میں جہاں ان کے کیسز
लिस्ट में ही नहीं आ रहे, सुने ही नहीं जा रहे, उनका खाली फिक्स हो जाने की खबर, ये भी पीटीआई का कैंप सेलिब्रेट कर रहा है। ये इस वक्त के हालात है।